امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کچھ ہی دنوں میں دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، جبکہ اسرائیل اور لبنان نے کئی دہائیوں میں پہلی بار براہ راست مذاکرات شروع کیے ہیں، جس سے ساتھ ہی ساتھ یہ اشارہ ملتا ہے کہ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پاکستان میں اگلے 2 روز میں شروع ہو سکتے ہیں۔ اس بات چیت میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کی مدت میں توسیع کرنے پر توجہ دی گئی تھی، جو تقریباً 21 اپریل کو ختم ہوگی۔ اصل نا اتفاقی ایران کے نیوکلیائی پروگرام پر رہی، جبکہ امریکہ یورینیم کو افزودہ بنانے کے ایران کے عمل کو ختم کرانا چاہتا تھا۔ ادھر ایران خود پر لگی ہوئی بندشوں میں راحت اور معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسی دوران اسرائیل اور لبنان کے محاذ پر بھی سفارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ لبنان اور اسرائیل نے کل واشنگٹن میں ابتدائی سطح کی براہ راست بات چیت کی، جس کی میزبانی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کی۔ یہ میٹنگ 1980 کی دہائی کے اوائل سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلی براہ راست سفارتی سرگرمی ہے، اور دونوں ہی ممالک جنوبی لبنان کی سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انڈمان کے سمندر میں گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے ٹرالر کے الٹنے کے بعد سے 250 افراد کے لاپتہ ہونے کا اندیشہ ہے، جن میں روہنگیا پناہ گزین اور بنگلہ دیشی شہری بھی شامل ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ ملیشیا جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ ٹرالر جنوبی بنگلہ دیش میں ٹیکناف سے روانہ ہوا تھا اور تیز ہوائوں اور سمندر میں اونچی لہروں کی زد میں آنے کے بعد الٹ گیا۔ ایسا خیال ہے کہ یہ واقعہ 9 اپریل کو پیش آیا تھا، لیکن تفصیلات ابھی واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ اب تک زندہ بچنے والے صرف 9 افراد کو بچایا گیا ہے۔ جوہری ہتھیار نہ رکھنے والے 12 ممالک کے گروپ نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ مستقبل کی سوچ کے ساتھ بات چیت اور تعاون میں شامل ہوں، تاکہ اس کے ایجنڈے کو برقرار رکھا جا سکے اور اسے آگے بڑھایا جا سکے۔ عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کے اقدام NPDI میں جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ اس کے اراکین نے پیر کے روز NPT کی 11ویں جائزہ کانفرنس سے قبل ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جو اس ماہ کے آخر میں نیو یارک میں شروع ہوگی۔ اس بیان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمباری کے گزشتہ سال 80 برس مکمل ہونے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام ممالک کے مفاد میں ہے کہ جوہری جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کی غرض سے کام کرتے ہوئے جوہری ہتھیاروں کے عدم استعمال کی اس 80 سالہ مدت کو توسیع دی جائے۔ مذکورہ بیان میں تصویراتی ہتھیاروں میں کمی کے معاہدے نیو اسٹارٹ کی فروری میں میعاد ختم ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ اور روس کے درمیان جوہری تخفیف اسلحہ کا واحد باقی ماندہ معاہدہ تھا۔ گروپ نے زور دیا ہے کہ جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک کی جانب سے نئے اور ہتھیاروں کے قابل تصدیق کنٹرول انتظامات کی فوری تیاری کی اشد ضرورت ہے۔ لبنان اور اسرائیل نے لڑائی کے خاتمے کے لیے براہ راست مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان 3 دہائیوں سے زائد عرصے میں ہونے والی بات چیت کے ابتدائی دور کے دوران ہوا۔ ادھر کینیڈا نے لبنان کے لیے $4 کروڑ کی انسانی امداد مختص کی ہے۔ غزہ میں 2 اسرائیلی حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ الشتی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 5 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک اور حملے میں نفق اسٹریٹ پر اسرائیلی گولہ باری سے ایک بچے سمیت 4 افراد شہید ہو گئے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں کی تعداد 72,336 تک پہنچ چکی ہے۔ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کے تبادلے کا دفاعی معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ اطالوی خبررساں اداروں کے مطابق وزیراعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ یہ فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ فنون لطیفہ کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد 2019 میں یونیسکو کی جنرل کانفرنس کے 40ویں اجلاس میں کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد فنون لطیفہ کی ترویج میں اور اسے لطف اندوزی کو فروغ دینا ہے۔
بحیرہ انڈمان میں ایک کشتی الٹنے سے 250 سے زائد روہنگیا پناہ گزین اور بنگلہ دیشی شہری لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے مطابق مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھری کشتی مبینہ طور پر تیز ہوائوں، طوفانی سمندر اور گنجائش سے زیادہ مسافروں کے باعث ڈوب گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور انہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ انہوں نے مذاکرات کے مختلف مراحل اور پاکستان کی ثالثی سے حاصل ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے امن کی کوششوں کو فروغ دینے کے سلسلے میں مزید مصروفیات کے حوالے سے صدر کو سعودی عرب اور ترکیہ کے اپنے آئندہ دورے سے بھی آگاہ کیا۔ صدر نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے خطے اور عالمی سلامتی، معیشت اور سیاست پر دورس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے بارے میں پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات، بہتر نظم و نسق اور آبی وسائل کے انتظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایوان صدر میں 19ویں نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے اور اسے طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے۔ پانی کی دستیابی کو ایک اہم مسئلے کے طور پر اجاگر کرتے ہوئے صدر نے زور دیا کہ صوبے میں زراعت کے ساتھ ساتھ کانکنی کی سرگرمیوں کے لیے پانی کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے آبی تحفظ کو اپنی اولین ترجیحات میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ بلوچستان میں آبپاشی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تاجکستان کے ساتھ پانی کی فراہمی کے اقدامات سمیت علاقائی امکانات تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے قومی اقتصادی ترقی کے لیے بلوچستان اور سندھ میں بندرگاہوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی اور علاقائی امن کو فروغ دینے کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں سیکریٹری جنرل نے اس سلسلے میں پاکستان کی مسلسل کوششوں کے لیے اقوام متحدہ کی مکمل حمایت کا بھی اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے وقت گرم رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور کوئٹہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 26، پشاور 18، گلگت 9، مری 8 اور مظفر آباد میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، بارہمولہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں موسم خشک رہنے جبکہ جموں میں گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور شوپیاں میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لیہ 0، پلوامہ، بارہمولہ اور اننت ناگ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔